جب بھی گلگت بلتستان میں الیکشن ہونے کے قریب ہوتے ہیں، وفاق میں نون آتے ہیں تو ایک ڈرامہ بازی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ گلگت سکردو کا جو روڈ ہے، آپ سب اس کے گواہ ہیں، جی بھی گواہ ہے۔ یہ شروعات اس کی جو ٹینڈر تک پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوا تھا، نہیں ہوا تھا۔ حفیظ نے جان بوجھ کے اس کو ڈیلے کروایا، جان بوجھ کے اپنے مختلف چمچوں کے ذریعے سے اس کو ڈیلے کروایا۔ میں شرطیہ کہتا ہوں، جو اس لینڈ ریفارم کے بارے میں اس کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں نا، ان کو میں چیلنج کرتا ہوں، کسی بھی لینڈ میں اگر عوام آپس میں ایک دوسرے کے اوپر درخواست بازی کر کے حکومت آئے تو ہم ذمہ دار نہیں ہے، پیپلز پارٹی اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ لیکن اگر عوام اتفاق بھی ہو، اس لینڈ کو تقسیمات کے لیے بھی عوام ایک پیج پر کھڑا ہو، پھر بھی اگر حکومت خود لے جانے کے لیے آئے تو ہم پیپلز پارٹی اس کا ذمہ دار ہے۔ ایسا کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ عوام کو کیوں ملے، یہ بیسک تکلیف تھا حفیظ کو۔ ٹکٹ جس کو بھی ملے، میں حلقہ 2 کی بات کرتا ہوں، آپ محمد علی شاہ صاحب کو دے دیں، آپ شجاعت صاحب کو دے دیں، اور کوئی آپ جس کو بھی دے دیں، جو بھی جیت کے اس دفعہ اگر الیکشن آپ جیت کے اسمبلی میں پہنچتے ہیں اور گمبا کے جو ایشوز ہے، سب سے پہلے اس گھر کے ایشوز حل ہو کے یہاں سے سٹارٹ نہیں ہو گیا تو ہم سب مل کے ان کے اوپر لعنت بھیجیں گے، نہیں بھیجیں گے؟ جو گھر 10 سال سے 20 سال سے 30 سال سے آپ تمام کو برے وقت میں پارٹی کو سنبھال کے یہاں پہ جگہ دیا ہے، ہر وقت ہر مشکل میں مسائل کا حل، عہدیداروں کے جو ان کی جو مسائل کے جو مین جو حل ہے وہ شروعات ہونا چاہیے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، اسی گھر سے ہی شروع ہونا چاہیے۔ آغا صاحب، آپ محمد علی شاہ صاحب، آپ بھی بذریعہ سوشل میڈیا سنیں گے، شجاعت صاحب یا جس کو بھی جو بھی لڑنا ہے، سب سے پہلے گمبا کی تنظیم جس نے ہر وقت پیپلز پارٹی کو حلقہ 1 میں ہر جگہ پہ ہمیں جب بھی افرادی قوت کی ضرورت پڑی ہے تو گمبا کے عوام نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا ہے، کبھی مایوس نہیں کیا، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا ہے۔ یہ لینڈ ریفارم کا جو ہے چرچا جو ہے، اس کے جو خلاف جتنے بھی پروپیگنڈے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ادھر یہ گمبا سے اس کے خلاف پروپیگنڈا زیادہ ہوتا ہے۔ آپ سب کو بھی پتا ہے نا جی، میں گمبا کے عوام، ہمارے جو گلگت بلتستان کے جو عوام، خاص طور پہ بلتستان ریجن کے جو عوام، ان کو لینڈ ریفارم کے اوپر بتانا چاہتا ہوں۔ لینڈ ریفارم مسلم لیگ نون نے بھی لایا تھا، حفیظ نے بھی لایا تھا نا، آپ لوگ سب کو پتا ہے، ایڈوکیٹ شجاعت صاحب یہاں موجود، انہوں نے بھی لایا تھا۔ 80-20 کیا تھا، 20% گورنمنٹ کے لیے، 80% عوام کے لیے۔ اس میں بھی کامن لینڈ کا ذکر اس میں نہیں تھا، شجاعت صاحب وہ نہیں تھا، اس کو سٹینڈ لینڈ ریفارم میں آپ لوگوں کے وساطت سے کھل کے کہنا چاہتا ہوں، اس وہ 20% کو بھی حفیظ الرحمان نے ہونے نہیں دیا ہے، اس 20% کو بھی حفیظ الرحمان نے ہونے نہیں دیا۔ اس کی صرف ایک وجہ تھی، وہ وجہ یہ تھی کہ جتنے بھی زیادہ جو داس ہے وہ بلتستان ریجن میں، یہ عوام کو کیوں ملے، یہ بیسک تکلیف تھا حفیظ کو، یہ تکلیف تھا۔ ابھی امجد صاحب کے جو حکومت میں، امجد صاحب جس حکومت کے اتحادی تھے، اس حکومت کے اتحادی ہونے کا جو مین مقصد تھا وہ آپ کے لینڈ آپ کو دلانا، یہ مقصد تھا۔ اسی مقصد کے لیے امجد نے حکومت کے اتحادی بنا تھا۔ ہم نے بھی امجد صاحب سے کہا کہ آپ اس حکومت کے اتحادی نہ بنے، تو امجد صاحب نے کہا کہ اس حکومت کے اتحادی تم لوگوں کی زمینیں، عوام کی زمینوں کا مالک عوام کو بنانے کے لیے اس حکومت کی اتحادی بننا پڑا، اور اس نے وہ کام کر دکھایا۔ میں شرطیہ کہتا ہوں، جو اس لینڈ ریفارم کے بارے میں اس کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں نا، ان کو میں چیلنج کرتا ہوں، کسی بھی لینڈ میں اگر عوام آپس میں ایک دوسرے کے اوپر درخواست بازی کر کے حکومت آئے تو ہم ذمہ دار نہیں ہے، پیپلز پارٹی اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ لیکن اگر عوام اتفاق بھی ہو،
اس لینڈ کو تقسیمات کے لیے بھی عوام ایک پیج پر کھڑا ہو، پھر بھی اگر حکومت خود لے جانے کے لیے آئے تو ہم پیپلز پارٹی اس کا ذمہ دار ہے، ایسا کوئی جگہ نہیں ہے، یہ آپ سب گواہ ہے۔ جہاں پر بھی کل بھی ہمیں سوشل میڈیا پہ کسی جگہ پہ دیکھ رہا تھا کہ لینڈ ریفارم کا ثمرات، او بھائی یہ آپس کے جھگڑے ہیں، اس کا گورنمنٹ کسی جگہ پہ لینڈ ریفارم کے، آپ سب جب سے لینڈ ریفارم کا قانون منظور ہوا ہے، کسی بھی تھنگ میں حکومت نے آ کے کسی سکول کے لیے، کسی یونیورسٹی کے لیے، زمین کے لیے کہیں جگہ پر کسی کو کوئی گڑبڑ کیا ہے تو بتائیں، آپ کسی جگہ پہ نہیں آیا ہے۔ اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا بس کرے۔ حفیظ نے اس بل کو پاس ہونے نہیں دیا کیونکہ اس کی نظریں بلتستان ریجن کے بڑے بڑے داس پر تھا، یہ حقیقت ہے۔ امجد ایڈوکیٹ نے بلتستان ریجن کے زیادہ جو زمینیں بلتستان ریجن میں ہے، آپ سب کے جو مسائل ہو رہے ہیں وہ لینڈ ریفارم کی وجہ سے نہیں ہو رہے، وہ آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے ہو رہے۔ لینڈ ریفارم کی جو تحفہ دیا ہے، اس کے اثرات آنے والے نسلوں کو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا جو ہے یہ بل اس نے پاس کیا ہے ہمارے حق میں۔ ہم بھی خود بھی اس کے عزت میں تھا، نمبر ایک۔ نمبر دو، پیپلز پارٹی کا جو ہمارا مقابلہ ہے نا، وہ مقابلہ ہونا ہے نون کے ساتھ۔ جب بھی گلگت بلتستان میں الیکشن ہونے کے قریب ہوتے ہیں، وفاق میں نون آتے تو ایک ڈرامہ بازی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ گلگت سکردو کا جو روڈ ہے، آپ سب اس کے گواہ ہیں، جی بھی گواہ ہے۔ یہ شروعات اس کی جو ٹینڈر تک پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوا تھا، نہیں ہوا تھا۔ حفیظ نے جان بوجھ کے اس کو ڈیلے کروایا، جان بوجھ کے اپنے مختلف چمچوں کے ذریعے سے اس کو ڈیلے کروایا، مسلم لیگ نون نے ڈیلے کروایا، صرف اس لیے کہ نواز شریف کو لا کے اس کا اعلان کرایا جائے، بھائی یہ پروجیکٹ گلگت سکردو روڈ کا جو شروعات، اس کی جو بنیاد ہے وہ پیپلز پارٹی نے رکھا تھا، یہ سب عوام کو پتا ہے۔ انہوں نے وہ ڈرامہ شروع کیا ہے۔ اس کے بعد کھرمن کا ضلع، شیگر کا ضلع، امجد صاحب آپ گواہ ہے، پیپلز پارٹی کا تھا یا نہیں تھا؟ گلگت بلتستان جانتے ہیں بھی پیپلز پارٹی کا تھا نا، لیکن جان بوجھ کے اس کو بھی خراب کیا تاکہ پیپلز پارٹی کے اوپر الزام لگائے سکے، اور مسلم لیگ نون اس کے بانی گلگت یہ شیگر اور کھرمان ضلع کے جو بانی ہیں وہ بھی نون لیگ نہیں تھا، پیپلز پارٹی تھا۔ جان بوجھ کے حفیظ نے اپنے طور طریقے سے جو ہے اس کو ڈیلے کروایا، عوام خوار ہوئے، اور بعد میں ان عاملے پارٹیوں کو جو ہے یہ ڈرامہ بازی سے یہ کرائے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم، یہ جو غواڑی جو پاور پروجیکٹ ہے، غواڑی کا جو پاور پروجیکٹ ہے، اس کو بھی غواڑی کا جو پاور پروجیکٹ کا جو منصوبہ ہے، ہم کتنا بجلی میں اس وقت لوڈ شیڈنگ سے ہم کتنا تنگ میں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر غواڑی کا پاور پروجیکٹ پہ 5 سال پہلے 4 سال پہلے کام شروع ہوا ہوتا تو مزید 2-3 سال میں ہمیں بجلی آ جاتی نا۔ اس کو بھی ڈیلے جس نے کیا نا وہ بھی حفیظ ہے، اس نے وہاں سے اس کو پی ایچ ڈی پی سے حفیظ نے اس کو نکلوایا، اس کا الزام ہمارے پارٹی کے ایک ٹھیکیدار پہ لگانے کی کوشش کی، لیکن اصل میں اس کا ہدف صرف الیکشن کے لیے کرنے والی ایک ڈرامہ بازی تھا کہ کسی بھی طریقے سے اس پروجیکٹ کو ڈیلے کرو تاکہ الیکشن میں پھر ہم نے اس کو کیا ہے کہ جو 4 سال تمہاری سیاست کے لیے، تمہاری گندی سیاست کے لیے جو 4 سال 5 سال بلتستان ریجن کے عوام جو لوڈ شیڈنگ کی تکلیف بھوگتا ہے، اس کی ذمہ داری بھی حفیظ تم ہو۔ یہ پیپلز پارٹی نے تم نے شاگردان پروجیکٹ کو وہاں سے اس کو غائب کرایا پی ایس ڈی پی سے۔ یہ ڈرامے بازیاں نون لیگ ہمیشہ کرتی ہے، ہمیشہ یہ ڈرامہ بازیاں کرتی ہے۔ تو لہٰذا جتنا بھی ہو سکے ورکر پارٹی جی والے سوشل میڈیا کا جو طاقت ہے اس کو استعمال کرے، اس کو استعمال کرے پارٹی کی مضبوطی کے لیے۔ یہ ڈرامہ بازیاں چلنے نہ دے، ان کا یہ ڈرامہ بازیاں چلنے نہ دے۔ اگر امجد ایڈوکیٹ یہ بل نہ لاتے نا، یہ بل نہ لاتے لینڈ ریفارم کا، خدا کی قسم میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، آپ کے لینڈ جب پہلا بھی حفیظ صاحب کا جو دور تھا نا، ہمارے چھومیک بھارول تھانگ میں بکریوں تک کو ذبح کروایا ہے، یہ آن ریکارڈ ہے، تاریخ میں ہے، پروف کر سکتا ہوں۔ شیگر صاحب
انتظامیہ کو بول کے وہاں سب کچھ بکریوں تک کو ذبح کروایا. یہ تو شکر ہے امجد صاحب نے لینڈ ریفارم پاس کروایا, پیپلز پارٹی نے لینڈ ریفارم پاس کروایا, تو ہماری زمینیں محفوظ ہے. امجد صاحب ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ لینڈ ریفارم ہمارا سب سے بڑا نعرہ, اسی کو ڈیفینڈ کریں, لینڈ ریفارم کو ڈیفینڈ کریں آپ لوگ.